رابعہ میری سہیلی تھی، وہ میرے ساتھ کھیلی اور ہم ساتھ ہی پڑھنے جاتے تھے۔ 5ویں جماعت تک وہ امیر آدمی کی بیٹی تھی، پھر ان پر غربت ٹوٹ پڑی۔ اس کو نہیں یاد کبھی اس کی زندگی میں اچھے دن بھی آئے تھے۔ محلے والوں سے سنا کرتی تھی کہ وہ ٹھاٹھ سے رہا کرتے تھے اور کم خواب کے کپڑے اس کی اماں پہنا کرتی تھیں۔ رابو کے والد کو محلے والے سیٹھ ابرار کہتے تھے۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا، موٹر کاریں، بنگلے اور روپیہ پیسہ، مگر یہ انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمایا تھا بلکہ ان کو وراثت میں ملا تھا۔ رابو کے دادا رئیس آدمی تھے اور یہ دولت ان کی محنت کی پونجی تھی جو ان کے مرنے کے بعد اکلوتے بیٹے کی جھولی میں ایسی آ گری جیسے اللہ کسی کو چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ جب بن مانگے چھاجو سونا مل جائے تو آدمی کو کب اس کی قدر ہوتی ہے۔ ابرار صاحب بھی مفت کی دولت ملتے ہی خم پر خم لٹانے لگے اور اس بن محنت ملی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگے۔ دولت ایسی بے وفا شے ہے جو سارے زمانے میں نہیں ہوگی، یہ جیسے آئی ویسے ہی ابرار کے ہاتھوں سے نکلتی گئی، یہاں تک ایک مکان اور تھوڑی سی زرعی زمین باقی رہ گئی۔ جتنی تیزی سے رئیس ہوئے تھے اتنی ہی تیزی سے نان شبینہ کے محتاج ہو گئے۔ کام کرنا کچھ جانتے نہ تھے اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاری تھی تو اب کیسے کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے۔ سبھی لوگ تو ان کو اب بھی سیٹھ سیٹھ کہہ کے پکارتے اور غریب محلے دار فرشی سلام کرتے تھے۔ یہ اپنی انا کے خول سے نہ نکل سکے، یہاں تک کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بیوی بچوں کی خاطر ان پر چلانے لگی۔ یہ دوستوں کے ٹھکانوں پر جا چھپتے جہاں اچھوں کا گزر تو محال مگر برے یاروں کی چوکڑیاں لگتی تھیں۔ سیٹھ ابرار ان جواریوں میں بیٹھنے سے انہی کے رنگ میں رنگ گئے۔ زرعی زمین تھوڑی تھوڑی اس امید پر بیچنے لگے کہ بازی جیت کر دوبارہ اس سے زیادہ رقبہ لے لوں گا، مگر جواریوں پر تو رحمت برستی کسی نے نہ دیکھی، لعنت ہی پڑتی دیکھی ہے۔ ان کا بھی یہی حال ہوا۔ ہوتے ہوتے اچھی بھلی زمین کوڑیوں کے داموں بک گئی اور ایک گز ٹکڑا بھی باقی نہ بچا، مگر ان کا حال نہ سدھرا اور یہ اور زیادہ مفلس اور کنگال ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار جوئے کی لت لگ جائے تو یہ اور سب نشوں سے زیادہ خراب ہوتی ہے، نیری بربادی اور تباہی لاتی ہے۔ ایسی لت ہے کہ بھکاری بنا دیتی ہے مگر چھوٹتی نہیں۔ تب جواری گھر بار تو کیا، بیوی بچے تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ چاچا ابرار کا جو حال ہوا تو آنکھوں سے انجام بھی دیکھ لیا، کسی نے توبہ توبہ کی اور کسی نے تھو تھو۔ رابو ان حالات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ وہ جو اپنے دادا کی چہیتی تھی اور شہزادیوں کی سی زندگی گزاری تھی، باپ کے راج میں بھوک کی اذیت سے بھی آشنا ہو گئی اور ماں کے آنسوؤں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سمیٹنے لگی۔ اچھے اور شاندار بچپن کی ہلکی ہلکی یادیں البتہ اس کے ذہن میں اب بھی محفوظ تھیں، جیسے خوبصورت خواب یاد رہ جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ یادیں دکھ دینے لگیں اور عذاب بنتی گئیں۔ پھر وقت کی ایسی آندھی چلی کہ زمانے کی گرد نے ان حسین خوابوں کو ڈھانپ کر شعور کی آنکھوں سے بھی چھپا دیا۔ پہلے میں رابو کے پاس جا کر بچپن کا وقت یاد کر کے اس کے زخموں پر پہا رکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید اس طرح وہ حال کی تلخی کو بھلا دے، لیکن جب اس کو زیادہ شعور آیا تو یہ باتیں اور اس کو تڑپانے لگیں۔ تب میں نے بھی پھر ماضی کے ان زخموں کو کریدنے کی کوشش نہ کی اور اس سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ کبھی ہم مل بھی جاتے اور اس کے بچپن کے شاندار ماضی کا ذکر کرنے سے اجتناب کرتی۔ کیا فائدہ ان باتوں کو دہرانے سے کہ جس سے زخموں میں ٹھیس بڑھ جائے۔ جب وہ 12 برس کی ہو گئی ان کا مکان بک گیا اور اس نے ایک جھونپڑی نما گھر میں ہوش سنبھالا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی گئیں۔ ٹی بی کی مرض نے اسے ایسا جکڑا کہ ایک روز کھانستے کھانستے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ رابو کا بھائی جو اس سے 4 سال بڑا تھا، باپ کی ان بدعمالیوں سے دل برداشتہ ہو کر ایک روز گھر سے نکلا تو ایسا گیا کہ پھر نہ لوٹا۔ خدا جانے وہ کہاں چلا گیا۔ ماں کے بعد یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا جو رابو کو ملا اور وہ غم سے آدھی رہ گئی۔ اس کو باپ سے نفرت ہو گئی، مگر وہ اس کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی اور لڑکی ذات کو باپ کے گھر کے سوا کہاں امان ملتا ہے۔ اس کی کوئی بہن نہ تھی، لہٰذا باپ اور بیٹی اب 2 ہی اس ویران اجڑے ہوئے جھونپڑے نما مکان میں باقی رہ گئے تھے۔ ابرار چاچا کو جب جوئے کی لت لگی وہ سارے کا سارا اسی لت کا شکار ہو رہے تھے۔ حالانکہ ہارتا زیادہ تھا اور جیتنا کم تھا، لیکن لت تو لت ہوتی ہے، ہارتا تو وہ دل کھول کر تھا۔ اگر جیت جاتا تو بھی جب تک جیتی رقم ہار نہ جاتا محفل سے نہ اٹھتا۔
کیوں گھر، بیوی کے زیور، سبھی پونجی اس نے جوئے کی نظر کر دی تھی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے اور چاچا ابرار جوئے خانے میں پڑے تھے۔ جو کماتے سیدھا جاتے جوئے خانے میں جا کر دوسرا جواریوں کو جیبوں میں جمع کر آتے۔ کبھی وہ اپنی آدھی پونی آمدنی گھر نہ لائے، کبھی رابو نے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ اسکول بھی چھوٹا، نصیب میں ہی نہیں تھا تو کیا پڑھنے جاتی اور علم حاصل کرتی۔ کبھی کبھی البتہ ہمارے گھر آ جاتی، امی دال ساگ بھی دے دیتی تو خوشی سے کھاتی۔ جانے یہ کیسی عمر ہوتی ہے کہ چٹنی روٹی بھی گھی پر پراٹھا بنا کر لگتی ہے۔ ہماری تائی اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آ بھر کر کہتی، ہائے رابو، تیرے نصیب کہاں محل سے جھونپڑے نما مکان میں جا پڑی ہے، تیرے مسند تو کسی اونچے محلے میں بچھنی تھی۔ مجھے تائی کا ایسا کہنا بھلا نہ لگتا، تبھی اماں دل جوئی کرتی۔ ایسی صورت نکالی ہے رابو نے کہ دیکھ لینا، ایک دن اللہ نے چاہا تو لاکھوں میں کھیلے گی۔ ایک روز بارش ہو رہی تھی۔ رابو کے ابا اپنے ساتھ ایک شخص کو گھر لے آئے۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ دودھ ہمارے گھر سے مانگ کر لے گئی تھی اور اب ٹوٹے پھوٹے پیالے اس کے سامنے دھرے تھے۔ اس کے باپ کے ساتھ آنے والا بھی اس کے باپ کا ہم عمر تھا، مگر حلیے سے خوشحال لگتا تھا۔ چاچا ابرار تو اس کے سامنے کھوسٹ لگ رہا تھا۔ غربت بھی کیا چیز ہے، صورت کے ساتھ ساتھ صحت کو بھی برباد کر دیتی ہے اور اصل عمر سے برسوں آگے دھکیل دیتی ہے۔ رابو بولی، کاش ابا تم نے جوا نہ کھیلا ہوتا تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی اور ہمارے بھی دن اتنے کٹھن نہ ہوتے۔ چاچا ابرار تبھی اپنے دوست کے آمنے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹی سے کہا، رابو کیا 2 پیالی چائے ملے گی؟ جی ابا، وہ نظریں جھکائے بولی۔ آنے والے مہمان نے اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا تو جیسے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی ہوں۔ کہنے لگا، ابرار یہ تیری بیٹی ہے؟ یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، کاش میری بھی ایسی ہی ایک بیٹی ہوتی۔ ہاں بھائی ہے، ابرار نے رکھائی سے جواب دیا۔ اب تو کام کی بات کر، میری زمین خریدنی ہے۔ ادھر جوا خانے میں بات نہ کرنا چاہتا تھا، ورنہ قرض دار میری گردن پکڑ لیتے۔ زمین تیری دریا بر تھی، اب نکلی ہے، نہ جانے کیسی ہوگی۔ بہت زرخیز ہے، مٹی نہیں سونا ہے، پھر سے دریا نے نگل لی تو اب نہ ہوگا اس طرح۔ دریا نے رخ پھیر لیا ہے، دور چلا گیا ہے، مجھے تو خبر بھی نہ تھی۔ یہ تو ایک دن اچانک پٹواری مل گیا، اس نے بتایا کہ ابرار میاں تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے، اتنا بڑا رقبہ جو دریا بر تھا نکلا ہوا ہے اور تم کو خبر نہیں۔ جلد خبر لو ورنہ ایرے غیرے آباد کاری کر بیٹھے تو پھر ان کو بے دخل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سوچ رہا ہوں کہ آباد کاری تو مجھ سے نہ ہوگی، بیچ ہی دوں۔ اچھا تو پھر تم دام لگاؤ، میں خرید لیتا ہوں۔ آگے اچھی قسمت ہوئی تو سونا، ورنہ مٹی کی مول تو بک ہی جائے گی۔ رابو نے جو ان دونوں کی باتیں سنی، کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ قدرت نے ایک بار سنبھلنے کا موقع دیا تو ابا پھر اس کو گنوائے جا رہا ہے۔ آخر جوئے میں اس کو بھی داؤ پر لگا دے گا۔ کاش اس زمین کو رہنے دیتے، آخر میرا بھی تو حق ہے۔ مگر ابرار پر تو پھر سے جوئے کا نشہ سوار تھا۔ زمین کی مالیت سے چوتھائی میں بیٹھے بیٹھے سودا کر دیا اور پھر تاش کے پتے فرش پر بکھر گئے۔ رابو نے چائے پیالوں میں ڈالی تو وہ بکھر کے چھلک گئی۔ اس کے نین کٹوروں کی طرح آنسو آنچل سے پہنچ کر اس نے پیالے باپ کو تھمائے اور دوبارہ چولہے کے پاس جا بیٹھی۔ آج اس کا سانس گلے میں رک گیا تھا اور وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے ابا جیت جائے۔ ابرار بازی جیت گئے۔ چائے کا پیالہ ان کے ہاتھ میں لرز گیا تھا۔ ایک لمحے کو ان کا چہرہ زرد سے سرخ ہوا اور بالمقابل کھسیا کا رہ گیا۔ ایک بازی اور سہی سیٹھ ابرار، چلو تمہاری خاطر ایک اور سہی، اگر جیت گیا تو دگنی رقم دوں گا، بازی لگاؤ تو۔ خوشی سے سرشار ماضی کے سیٹھ نے بازی باندھی اور تاش کے پتے پھر سے فرش پہ بکھرے، مگر ذرا کی ذرا میں ابرار کا چہرہ اتر گیا اور رابو کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ وہ یہ بازی ہار گئے تھے۔ لو بھائی ابرار، روپیہ دو اور اب میں چلوں۔ مگر رابو کے باپ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا ہو، وہ سانس تک لینا بھول چکا تھا۔ جاگو بھائی، اب ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، اس نے کندھے سے پکڑ کر بلایا۔ تبھی رابو کے والد نے دوست کو گھٹنوں سے پکڑ لیا اور منت بھری آواز میں بولا، کیا تیسری نہیں لگائے گا؟ یہ بس آخری بازی ہوگی یار، میں اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، ایک بار اور موقع دے دو۔ مگر بازی باندھنے کو تمہارے پاس رہ ہی کیا گیا ہے؟ کچھ ہے تمہارے پاس مجھے دینے کو؟ ابرار نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نظر رابو پر ٹھہر گئی۔ کہا کہ ابھی بھی بہت کچھ ہے، تم شرط تو باندھو۔
پتے ایک بار فرش پر پھیل گئے۔ خالی کٹیا میں سوائے ناداری کہ اب کچھ بھی نہ دھرا تھا اور بازی لاکھوں کی تھی۔ ابرار نے کہا، یار تیرے پاس اب بھی بہت دولت ہے مگر اولاد نہیں ہے۔ تجھے اولاد کی آرزو ہے نا؟ میں ہارا تو رابعہ کو تجھے دے دوں گا، تو اس کو اپنی بیٹی بنا لینا، میں تو یوں بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سن کر رابو نے آنکھیں بند کر لیں اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کو ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا باپ بازی ہار چکا تھا۔ اجنبی نے رابو کا ہاتھ پکڑا، وہ رونے لگی اور دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تب اس کے باپ نے کہا، بیٹی چلی جا، تو اپنے چاچے کے گھر زیادہ محفوظ رہے گی، کم از کم اس کے پاس گھر تو ہے، تیری چاچی بھی اچھی عورت ہے، اس کو بیٹی کی بہت چاہ ہے، تجھ کو پیار سے رکھے گی تو اچھا کھائے گی، یہ تجھے خوشحال گھر میں بیاہ دیں گے، اور میں کیا دے سکتا ہوں تجھ کو بتا، ایک وقت پیٹ بھر روٹی بھی نہیں کھلا سکتا۔ باپ کی باتیں سن کر تبھی رابعہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ جو بیٹی بنانے لے جا رہا ہے یہ کون سا فرشتہ ہے، یہ بھی تو جواری ہے، اور جواری کب کردار کے کھڑے ہوتے ہیں، مگر اس باپ کے پاس رہنے سے تو اس اجنبی کے ساتھ جانا اچھا ہے، جس باپ کو اپنی بیٹی کو جوئے میں ہارتے ہوئے شرم نہ آئی۔ رستم سیٹھ اسے بیٹی بنانے کو تو لے گیا تھا، مگر اس کی بیوی نے چند دن پیار سے رکھا، پھر نوکرانی بنا لیا۔ سارا دن کام کرانے کے عوض 2 وقت کی روٹی وہ رابو کو دے دیتی تھی۔ ماں کا پیار تو نہ دیا، ممتا کے پیار کو اس کی پیاسی روح ترستی ہی رہ گئی۔ ایک روز محلے والے کو ابرار جواری کی موت کی اطلاع ملی، وہ جوئے خانے میں ہی مرا تھا۔ جواری ساتھی اس کی میت کو گھر لے آئے، مگر اس پر چادر پڑی تھی، کفن نہ تھا۔ محلے والوں نے چندہ کر کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ رابو کو بھی اطلاع دی گئی، مگر وہ باپ کا آخری دیدار کرنے نہ آئی۔ اس نے کہا، نہ جانے کون مرا ہے، میرا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا۔